أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار. صدق اللہ. یہودیوں کی بد نصیبی تھی کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات میں موجود بشارات کو چھپایا، مذہب اسلام کی سچائی کو بیان کرتی نشانیوں کو چھپایا. تورات میں اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا تھا ان چیزوں کے متعلق ضرورت پڑنے پر گواہی کو چھپایا. اس حق کو مختلف طریقوں سے بار بار چھپانے کی وجہ سے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سرمایہ حیات برباد کر لیا. کوئی شخص اپنی ساری جمع پونجی لے اور اس خیال سے منڈی چلا جائے کہ میں اس جمع پونجی سے کما کر لاؤں گا، واپس آئے کمانا تو کیا تھا، وہ جمع پونجی ہی ہاتھ میں نہ رہے، سارا کچھ اس کے پاس جو موجود تھا سب لگا دیا اور ہاتھ کیا آنا تھا وہ سرمایہ بھی نہ بچا. یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں. انہوں نے ہدایت اللہ نے دے دی تھی، تورات کی شکل میں علم سے نواز دیا تھا، سمجھ آ گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی. ہدایت دے کر گمراہی خرید لی تو سوچے کہ کیا کھویا اور کیا پایا، کیا دیا اور کیا لیا. ہدایت مطلب رستہ تھا، اس پر چلتے رہتے پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، پھر آپ کی رہنمائی میں چلتے رہتے تو اس سفر کی منزل کیا تھی؟ اللہ کی ذات اور اس ذات پاک کی رضا. تو یہ ہدایت چھوڑ دی اور یہ حق کا رستہ چھوڑ دیا اور بدلے میں کیا لی؟ گمراہی. گمراہی کیا ہوتا ہے؟ بھٹکنا. ادھر گیا، ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے ادھر گیا. اب خود سوچئے، ایک شخص جسے سیدھے رستے کا پتہ ہو، میں نے کس طرف سے جانا ہے، کتنا وقت لگے گا، کون سی میری منزل ہے، تو اس کا سفر کتنا آسان ہوتا ہے. اور ایک شخص جسے گھر سے نکلتے پتہ ہی نہیں کہ میرا رستہ کون سا ہے، میری منزل کون سی ہے اور میں نے جانا کہاں ہے، تو اس کا سفر کتنا تکلیف دہ ہوگا اور بغیر نتیجے کے چلتا رہے گا، گھومتا رہے گا اور منزل بھی نہیں. تو ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی. والعذاب بالمغفرہ. جب تورات پر ایمان تھا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے
زندگی میں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے، ایمان موجود ہو تو اللہ کوتاہیوں سے درگزر کر دیتے ہیں، مغفرت کا امکان رہتا ہے، اللہ جل شانہ کسی بہانے سے ہی سب کچھ معاف کر دے۔ لیکن اگر ایمان سلامت ہے تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل ہونے کا ایک امکان تھا، لیکن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن پاک کو تسلیم نہیں کیا، تو مطلب انہوں نے اس مغفرت کے امکان کو بیچ دیا اور اس کے بدلے میں عذاب الہی خرید لیا۔ ہدایت دے کر گمراہی خریدی اور مغفرت دے کر عذاب خرید لیا۔ تو آپ سوچے تو صحیح کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ کامیاب دکاندار وہی ہوتا ہے، کاروباری وہی ہوتا ہے کہ جس کا میزانیہ اس کی گرفت میں ہو، اسے پتا ہو کہ اس نے آج کیا کمایا ہے اور کتنا اسے نقصان ہوا، یہ دکاندار کامیاب رہتا ہے۔ تو انسان بھی کامیاب وہی ہے جو اپنی زندگی میں سوچتا رہے کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اب تک کی زندگی میں میری زندگی کا حاصل کیا ہے۔ آج کی شام اگر اپنے بستر کے بجائے میری قبر میں آ جاتی ہے اور کل کی صبح میں نہیں دیکھ پاتا، تو اب تک کی میری زندگی کا نتیجہ کیا ہے؟ کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے نماز کے بدلے میں نیند خریدی، نماز کے بدلے میں گاہک خریدا، کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ 10 روپے کے لیے میری زبان پھسل گئی، میں نے جھوٹ بولا، 10 روپے لیے اللہ کی ناراضگی خرید لی۔ تو یہ سارا دن جو بھاؤ تاؤ کر کے میں کیا دیتا اور کیا لیتا رہا، اور ساری زندگی میں نے کیا بیچا اور کیا خریدا، اللہ کو کب کہاں کتنا راضی کیا اور کتنا ناراض کیا۔ فما اصبرہم علی النار، فرما دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی، مغفرت بیچ کر عذاب خریدا، اب یہ ہماری آگ پر کتنا صبر کر سکتے ہیں، کتنی ان میں برداشت۔ دنیا میں تو کہہ دیتے تھے غفلت میں، نادانی میں کہ دیکھا جائے گا، اب دیکھتے ہیں کہ کتنا سہ سکتے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔